الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر وہی ہے جو آپ نے سمجھی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لائق ہیں، نیک مرد نیک عورتوں کے لائق ہیں، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ یعنی یہ اس کا عام مفہوم ہے۔ تو اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تکوینی طور پر اور تقدیر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمیشہ نیک مرد کو نیک بیوی ملے گی اور نیک عورت کو نیک شوہر ملے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک مردوں کے لائق نیک بیویاں ہیں اور نیک عورتوں کے لائق نیک شوہر ہیں۔ تو اولیاء کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں رشتہ کر رہے ہوں تو اس کی نیکی، اس کا تقوی، اس کا دین سے تعلق، اس کے نظریات عقائد کے بارے میں معلومات کر لیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں۔ لیکن کبھی آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھی ایسے ابتلا کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ نیک نہیں ہوتا، شوہر نیک نہیں ہوتا یا بیوی نیک نہیں ہوتی، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں کافرہ تھیں۔ تو یہ ہے۔ دوسری بات، اسی تفسیر میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اگر اس آیت میں جس خبث کا ذکر ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو اس سے بدکاری مراد ہے۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اگرچہ کافرہ تھیں لیکن وہ فاحشہ نہیں تھیں، بدکار نہیں تھیں، اور کسی نبی کی زوجہ وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ لا تبغی زوجۃ النبی قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی نبی کی بیوی فاحشہ ہو اور نعوذ باللہ وہ بدکاری کی طرف جائے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے الخبیثات للخبیثین، برے اقوال، الکلمات الخبیثات مراد ہے۔ برے اقوال، بری بات، برا گویا تبصرہ، یہ ان مردوں کے لائق ہے جو خبیث ہیں، گندے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ غلط کلمات اگر کہیں، یعنی مذمت کے کلمات کہیں، تو یہ نامناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الخبیثون للخبیثات، تو جو نیک جو گندے لوگ ہوتے ہیں، گندے مرد ہوتے ہیں، وہ برے اور قابل مذمت کلمات کے لائق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اگر قابل مذمت کلمات استعمال کیے جائیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کی بھی تقریر اسی طرح ہوگی کہ اچھے کلمات وہ ان لوگوں کے لائق ہوتے ہیں کہ جو پاک باز ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ اور آگے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اچھے کلمات کے مناسب ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے اچھے کلمات ہی استعمال کیے جانے چاہیے۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی اور بالکل غلط طور پر لگائی، تو اس پر بہت ساری آیات، بلکہ 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ کس کی زوجہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز، پاک دامن، اچھے اخلاق والا، پاکیزہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی زوجہ بنایا گیا تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ بھی طیبہ تھیں، طاہرہ